علامہ اقبال کی جس مشہور غزل سے ہم نے آپ کے لیے آج جن دو اشعار کا انتخاب کیا ہے، اس میں سے پہلا شعر کافی مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ نہ صحبہ ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ، میں اس میخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی بتانے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور عرض کر دیں کہ یہ پوری کی پوری غزل علامہ اقبال نے انسان کی عظمت پر کہی ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ انسان یقیناً اشرف المخلوقات ہے، اور جب خداوند تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائے گا تو اس نے انسانوں کے ذریعے اس کا پیغام دنیا میں بھجوایا۔ یہ جو ہمیں بے شمار انبیاء اور رسول دکھائی دیتے ہیں جن سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اور انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ہستی ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ویسے تو قدم قدم پر ہمیں مظاہر قدرت ملتے ہیں۔ آپ نظر دوڑا لیجئے، اس کائنات کی ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھائی دے گا، لیکن چونکہ انسان وحدانیت کے علاوہ اور راستوں پر بھی چل پڑا تھا، تو اللہ نے ضروری سمجھا کہ وہ انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو ان کو وحدانیت کی طرف لا سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ اللہ پاک واحد ہے اور اللہ پاک ہی عبادت کے لیے سزاوار ہے۔ چنانچہ اس شعر میں انسان کو مخاطب کر کے علامہ اقبال نے بات کی ہے اور انسان نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ نہ صحبہ ہوں، نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں، نہ پیمانہ، میں اس میخانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں۔ صحبہ کا مطلب ہوتا ہے شراب، اور ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو۔ مستی کہتے ہیں شراب پینے کے بعد انسان پر جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور پیمانہ شراب کا جام ہوتا ہے۔ میخانہ ہستی سے مراد یہاں پر ان کی وجود کا شراب خانہ ہے، یعنی یہ دنیا ہے۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ اگر مجھے بحیثیت انسان دیکھنا ہے تو تم نہ مجھے شراب کی طرح سمجھو، نہ اس ساقی کی طرح سمجھو جو شراب بانٹتا ہے، اور نہ ہی میں وہ مستی ہوں جو شراب پینے کے بعد انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور نہ ہی میں وہ پیمانہ ہوں جس سے انسان صحبہ پیتا ہے، یعنی شراب پیتا ہے۔ اس کے برعکس یہ زندگی کا جو میخانہ ہے، اس میں موجود ہر چیز کی حقیقت کا مظہر ہوں۔ اب ہر چیز کی حقیقت کا مظہر ہونے سے یعنی ہر چیز کا اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری نظام کائنات میں باری تعالیٰ نے انسان کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے بغیر تو زندگی نامکمل اور ناکارہ شے ہے۔ اب اس بات میں بھی بہت گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر انسان کی ذات نہ ہوتی، انسان کی ہستی نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کون کرواتا؟ یہ انسان ہی ہے جس نے دوسرے انسانوں کو بتایا کہ یہ سب مظاہر قدرت ہیں۔ بجلی کا چمکنا، بادلوں کا کڑکنا، ان کی گڑگڑاہٹ، بارش کا ہونا، زمین سے ایک بیج کا پھٹ کر باہر نکلنا، ایک چھوٹے سے بیج سے ایک تناور ایسا درخت بن جانا جو کئی صدیوں تک قائم رہتا ہے، یہ سب بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وہ کارساز ہے، وہ کارخانہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے۔ تو اس شعر کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر تو تمام کے تمام موجود تھے، لیکن وہ چھپے ہوئے تھے، وہ اسرار میں تھے، اور اس پراسراریت کو
انسان نے آ کر لوگوں کو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو بتلایا، تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ شراب کی طرح سمجھو، نہ ساقی کی طرح، نہ مستی کی طرح، میں اس میخانہ ہستی یعنی دنیا میں ہر شے کی حقیقت ہوں، یعنی ہر چیز میرے لیے پیدا کی گئی ہے اور میرے سامنے ہی بڑھتی پلتی ہے، اور میں ہی اس چیز کے بارے میں دنیا کو بتاتا ہوں، اور میں نے بتایا ہے ہمیشہ سے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ذات کا پیدا کردہ ہے۔ اس کا دوسرا شعر ہے، مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ اگر مشکل الفاظ دیکھیں تو اس میں راز دو عالم یعنی دونوں دنیاؤں کا بھید یا حقیقت یا سچائی، کہتے یہ ہیں کہ میرا دل ایک ایسے آئینے کی مانند ہے۔ میرے دل سے مراد انسان کا دل، جس میں دونوں جہانوں کے چھپے ہوئے راز بہت واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ میں اپنے شعروں میں ان حقائق کو سامنے لاتا ہوں جو عملی سطح پر میرے مشاہدے میں آتے ہیں۔ اب اس شعر میں دو تین حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس کو بہت وسیع معنوں میں لیں تو اس شعر سے ایک انسان کو مخاطب کر کے اور علامہ اقبال کی اپنی ذات کو الگ کر کے بھی جو بات کی گئی ہے وہ بھی بہت بڑی سچائی ہے، لیکن اس شعر میں علامہ اقبال نے براہ راست اپنے آپ کو ہی پیش کیا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ولی تھے اور وہ آنے والے وقت کی چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ کو ان کا بہت مشہور مصرع یاد ہے، ضرور یاد ہوگا، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو محو حیرت وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو کچھ دکھائی دیتا ہو، جو آنے والے وقت کا ادراک کر لیتا ہو۔ اب ہمارے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیا علامہ اقبال اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے آنے والا وقت دیکھ لیا کرتے تھے، یا علامہ اقبال کی قوت مشاہدہ اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہونے والے واقعات کا اور اس کے بعد آنے والے واقعات کا اپنے اثر میں، اپنے عصری حالات میں تجزیہ کرتے تھے اور ایک ٹھوس نتیجہ نکالا کرتے تھے جو کہ بہت ہی درست ثابت ہو سکتا تھا۔ تو اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے، یہ تجزیے کی روشنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ان کے پاس کچھ ایسی روحانی قوت تھی کہ وہ آنے والے واقعات کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس شعر سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کو کچھ نہ کچھ ایسا ادراک ضرور تھا، اور وہ اس ادراک کو اپنے شعروں میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جو باتیں بھی عملی سطح پر ان کے مشاہدے آتی تھیں وہ ان کے اشعار میں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ اگر آپ اس پورے بند کا یعنی ان دونوں اشعار کا تجزیہ کریں تو آپ کو اس میں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، انسان کی عظمت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن انسان کی عظمت اسی صورت میں دکھائی دے سکتی ہے جب انسان خود کو انسان سمجھ کر ان ساری چیزوں کو، نہیں کہ نہ وہ شراب ہے، نہ وہ ساقی ہے، نہ وہ مستی ہے، نہ وہ پیمانہ ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان ہے۔ جب انسان خود کو ان تمام چیزوں سے بالا سمجھ کر حق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جس کا کہ حکم باری تعالیٰ نے بھی دیا ہے، تو انسان اس قابل ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کو دیکھ لے۔ اور پھر یہ ایک اضافی خصوصیت ہے جو اکثر شعراء میں ہوتی ہے اور علامہ اقبال میں تو بطور خاص تھی، کہ وہ آنے والے وقتوں کے بارے میں انسانوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے یہ دو شعر تھے جن کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔